بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الباب الثانی فی النبوات ای المسائل التي يجب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مما يجب له ويمتنع عليه ويجوز في حقه عليه الصلاة والسلام كما يجب ذلك في حقه تعالى لأنه الركن الثاني من الإيمان۔ دیکھیے یہ کتاب المعتقد المنتقد ہے جسے علامہ فضل رسول بدایونی قادری قدس سرہ نے سن 1270 ہجری میں لکھا ہے۔ اس کا نام بھی تاریخی نام ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سن 1320 ہجری میں اس پر ایک بہت ہی مفید اور معلوماتی حاشیہ رقم فرمایا۔ اعلی حضرت نے بھی اپنے اس حاشیے کا نام تاریخی نام رکھتے ہوئے المستند المعتمد بناء نجات الابد منتخب فرمایا، یعنی اصل کتاب المعتقد المنتقد سن 1270 ہجری میں مرتب ہوئی اور اس کے 50 سال کے بعد سن 1320 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے یہ حاشیہ رقم فرمایا۔ یہ کتاب علم کلام میں ہے۔ علم کلام کو علم توحید بھی کہتے ہیں، علم ایمان بھی کہتے ہیں، علم عقائد بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں۔ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک مقدمہ لکھا ہے اور اس مقدمے کے اندر ابتدائی علم کلام سے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں۔ انہی باتوں میں علم کلام کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت بھی رقم فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں 4 ابواب باندھے ہیں۔ پہلا باب الہیات کے بیان میں ہے، دوسرا باب نبوات کے بیان میں ہے، تیسرا سمعیات، چوتھا امامت کے بیان میں، اور پھر اخیر میں خاتمہ ہے جو ایمان کی بحث سے متعلق ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو علم کلام کی تعریف سے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ خود مصنف نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ علم کلام وہ علم ہے جس سے یقینی دلیلوں کے ذریعے دینی عقائد کا علم حاصل ہو، یعنی صرف عقیدے کا جان لینا یہ علم کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے جو یقینی دلائل ہیں عقلی اور نقلی، ان کے ذریعے جو دینی عقائد ہیں ان کا علم، یہ علم کلام ہے۔
اس کے موضوع سے متعلق یہ فرمایا کہ اس کا موضوع وہ معلومات ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز محمول کی جائے کہ جس کے ساتھ وہ ایک دینی عقیدہ بن جائے یا دینی عقیدے کا ایک مبدا بن جائے، اس کا ذریعہ بن جائے، تو ایسی معلومات کو علم کلام کا موضوع قرار دیا ہے۔ مثال بھی دی ہے، جیسے کہ کہا جائے کہ الباری قدیم او واحد، تو اب اس میں دیکھیے الباری یہ ایک معلومات میں سے ہوا، اس کے اوپر قدم کو محمول کیا گیا کہ اب اگر اس کو اس باری کے ساتھ ملا دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ الباری قدیم، تو یہ ایک دینی عقیدہ ہو گیا، اسلامی عقیدہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قدیم ہے یا واحد ہے، یا اسی طریقے سے الجسم حادث۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ الجسم مرکب، جسم مرکب ہے جواہر فردہ سے، تو یہ خود ایک عقیدہ نہیں ہوا کہ جسم جو ایک معلوم تھا اس کے اوپر مرکب کو محمول کیا گیا تو اس کو ملا کر کے عقیدہ نہیں بنا، لیکن ایک دینی عقیدے کا یہ مبدا ضرور بنا، اس کا ذریعہ ضرور بنا۔ وہ اس طرح سے کہ جب یہ کہا گیا کہ جسم مرکب ہے جواہر فردہ سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا، ایک اسلامی عقیدہ معلوم ہو گیا کہ جسم یہ اپنے وجود میں جب اس کے اندر ترکیب ہوتی ہے تو یہ اپنے وجود میں اپنی ترکیب میں کسی موجد کا محتاج ہے، تو جسم کا کسی موجد کا محتاج ہونا یعنی اللہ کا محتاج ہونا یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ تو یہ ہو گئے علم کلام کے موضوعات۔ غرض و غایت واضح ہے کہ اس کی غرض و غایت ایمان اور عقیدے کے اندر پختگی پیدا کرنا ہے اور احکام شرعیہ کی تصدیق کرنا ہے کہ جب یقینی دلائل کے ذریعے ایمان ہمارے اوپر منور اور مجلہ ہوگا تو وہ پختہ طور پر ہمارے دل کے اندر راسخ ہوگا۔ علم کلام کی یہی غرض و غایت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسرا باب یہیں سے آپ کا نصاب ہے جو آپ کو پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا باب نبوات کے بیان میں ہے۔ نبوت کی جمع نبوات فرمائی، مراد اس سے آگے خود ہی بتاتے ہیں المسائل التی یجب علی المکلفین اعتقادها، یعنی یہ دوسرا باب ایسے مسائل کے بیان میں ہے کہ جن مسائل کا اعتقاد رکھنا مکلفین کے اوپر، جو مکلف بندے ہیں ان کے اوپر واجب ہے۔ ایسے مسائل وہی متعلقۃ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ مسائل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ کس طرح کے وہ مسائل ہیں؟ مما یجب لہ ویمتنع علیہ ویجوز فی حقہ صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں سے کچھ تو وہ مسائل ہیں نبی سے متعلق کہ جو نبی کے لیے نبی ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے، جیسے سچ بولنا، تبلیغ کا کام بحسن و خوبی انجام دینا، یہ ضروری ہے۔ اور کچھ مسائل وہ ہیں نبی سے متعلق جو نبی کے اوپر ممتنع ہیں، محال ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
اور کچھ مسائل وہ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں جائز ہیں کہ وہ کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے، دونوں صورتیں۔ تو ایسے مسائل کہ جن کا اعتقاد مکلفین کے اوپر لازم ہے اور وہ اعتقاد نبی سے متعلق ہیں، واجب ہونے کی حیثیت سے یا ممتنع ہونے کی حیثیت سے یا جائز ہونے کی حیثیت سے، کما یجب ذالک فی حقہ تعالی، جیسا کہ یہی مذکورہ اعتقاد خود اللہ تعالی کے حق میں بھی واجب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی اس طرح کا اعتقاد مکلفین کے اوپر رکھنا واجب ہے کہ وہ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز اس کے اوپر ممتنع ہے اور کون سی چیز اس کے لیے جائز اور ممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تینوں قسم کے جو مسائل ہیں وہ نبی سے بھی متعلق ہیں۔ اس باب نبوات میں انہی باتوں سے بحث ہوگی جن کا تعلق نبی سے ہے۔ تو کیوں یہ واجب ہے؟ کہ لأنہ الرکن الثانی من الایمان، کیونکہ یہ ایمان کا رکن ثانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ رکن اول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکن ثانی ہے، کہ پہلے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے اور پھر اس کے بعد نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے۔ تو اللہ کی الوہیت کا اعتقاد یہ رکن اول ہوا ایمان کا، اور نبی کی نبوت کا اعتقاد اور جو مسائل سے متعلق ان کا اعتقاد یہ رکن ثانی ہوا، لہذا یہ بھی ضروری ہے۔ قال القاضی من یجہل ما یجب للنبی او یجوز او یستحیل علیہ ولا یعرف صور احکامہ لا یؤمن ان یعتقد فی بعضها خلاف ما ہی علیہ ولا ینزہہ اما لا یجوز ان یضاف الیہ فیہلک من حیث لا یدری ویسقط فی ہوۃ الدرک الاسفل من النار۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان باتوں سے ناواقف ہو جو باتیں نبی کے لیے ضروری ہیں یا جائز ہیں یا نبی کے اوپر محال ہیں، ان سے ناواقف ہو، ولا یعرف صور احکامہ، اور ان امور کے احکام کی جو صورتیں ہیں ان سے بھی وہ ناواقف ہو، کہ ان امور کے احکام کی جو صورتیں ہیں کہ ایسا اعتقاد رکھنا کیسا ہے، اس کے خلاف جانے کا حکم کیا ہے، تو ان چیزوں سے جو ناواقف ہو تو قاضی عیاض کہتے ہیں کہ لا یؤمن ان یعتقد فی بعضها خلاف ما ہی علیہ، تو اس سے اس بات سے محفوظ نہیں جانا جا سکتا، لا یؤمن مجھول، اسے اس بات سے مامون اور محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، نہیں جانا جا سکتا کہ وہ ان امور میں سے بعض کے بارے میں اس کے خلاف اعتقاد رکھے کہ جس کے اوپر یہ امور ہیں، یعنی خلاف واقع بعض چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھ لے۔ ولا ینزہہ اما لا یجوز ان یضاف الیہ، اور نبی کو ان چیزوں سے پاک اور صاف نہ رکھے کہ جن چیزوں کی نسبت نبی کی جانب کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جب وہ یہ نہیں جانے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان میں سے بعض امور میں سے ایسے چیزوں کا ایسا اعتقاد رکھ لے کہ جو خلاف واقع ہے، واقع اس کے خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کی جانب ایسی چیز کی نسبت کر لے کہ جس کی نسبت کرنا نبی کی جانب جائز نہیں ہے، جیسے کہ یہ نسبت کر دے کہ نبی جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ، یا ایک شریعت سے ناواقف بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں جب وہ نہیں جانے گا تو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ فَيَهْلِكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي،
تو وہ اس طرح سے ہلاک ہو جائے گا کہ اسے معلوم بھی نہیں ہو پائے گا کہ وہ کیسے ہلاک ہو گیا۔ من حیث لا یدری، یعنی انجانے میں، بغیر جانے ہوئے وہ ہلاکت کے گڈھے میں گر جائے گا اور اسلام سے اس کا ناطہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَسْقُطُ فِي هُوَّةِ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کے نچلے طبقے کے گڑھے میں گر پڑے گا، وہ انجانے میں، اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہوۃ مانے گڑھا۔ اذ ظن الباطل به واعتقاده ما لا يجوز عليه یحل بصاحبہ دار البوار، اس لیے کہ نبی کے بارے میں باطل کا گمان کرنا، نبی کے بارے میں باطل کا گمان کرنا، ظن مضاف ہے، مصدر ہے، اور الباطل مضاف ہے، یہ مصدر کا مفعول بھی فاعل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے بارے میں باطل کا گمان کرنا اور نبی کے بارے میں ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا کہ جو نبی کے اوپر جائز نہیں ہے، تو ایسا کرنا یہ ایسا اعتقاد رکھنے والے کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارتا ہے۔ حل یحلو کے معنی ہوتا ہے اترنا، نازل ہونا۔ یہاں پر جو با صلہ لگا ہے مفعول کے اوپر بصاحبہ، وہ تعدیہ کے لیے، اس لیے معنی کیا ہوگا؟ لا اتارے گا۔ اس لیے کہ نبی کے بارے میں باطل گمان رکھنا اور ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو نبی کے اوپر جائز نہیں ہے، ایسا اعتقاد رکھنے والے کو بصاحبہ میں جو ہا ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع ظن باطل و اعتقاد باطل ہے، کہ ایسا اعتقاد رکھنے والے کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارتا ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى مَحْتَاطَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجلین اللذین رآیاہ لیلا وهو معتکف فی المسجد مع صفیہ، اسی معنی کی وجہ سے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور سامنے والا اعتقاد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہلاکت کے گڑھے میں نہ گر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو شخصوں سے احتیاط فرمائی، جن دو شخصوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت دیکھا جبکہ آپ مسجد کے اندر معتکف تھے، اور حضرت صفیہ کے ساتھ ان دونوں شخصوں نے حضور کو رات کے وقت میں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ ابن حویہ ابن اخطب سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معتکف تھے، تو میں رات کے وقت ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس گئی، ان سے جا کر کے گفتگو کی، اور پھر واپس اپنے حجرے میں آنے لگی، کھڑی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے، میں نکلی، اتنے میں رات کے وقت میں دو انصاری صحابی تھے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اور جب ان دونوں نے دیکھا کہ اتنی رات میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو وہ شرم کے مارے تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھانے لگے۔ تو انہوں نے اگرچہ حضور کے بارے میں غلط گمان نہیں کیا تھا کہ یہ کسی اجنبیہ کے ساتھ ہیں، ایسا کوئی گمان نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وہ دونوں معصوم نہیں تھے اور رہا شیطان ابلیس کا معاملہ، تو وہ تو انسان کی رگوں میں پیوست رہتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا ہے کہ جس میں وہ انسانوں کو، بندوں کو بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہ انہیں بہکا دے اور وہ دونوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اجنبی عورت کے ہونے کی تہمت لگا دیں، اگرچہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر ایسا کر دیتے تو بلا شبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی چیز کا اعتقاد کر لیتے کہ جو
حضور کے لیے محال تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگے تو انہیں روکا اور کہا اعلیٰ رسلکما، آپ لوگ تیزی سے مت جائیے، ٹھہریے۔ اور پھر اس کے بعد ان سے فرمایا فقالا لہما، پس سرکار نے ان دونوں سے فرمایا انہا صفیۃ، یہ صفیہ ہے، یعنی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اجنبی خاتون ہے اس رات میں جن کا میرے پاس آنا قابل اعتراض ہو، بلکہ یہ میری بیوی ہیں اور تمہاری ماں ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ ہے۔ ثم قال لهما الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، پھر فرمایا ان دونوں سے کہ شیطان ابن آدم کے خون کی رگوں کے اندر جاری رہتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کی رگوں کے اندر جس طرح سے خون دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے شیطان کو بھی اس کے اندر جاری کر دے، اور مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد حقیقی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رگوں کے اندر خون جاری رہتا اس سے الگ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے اور انسان کو بہکانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے۔ یہ سرکار کے فرمانے کا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ان لوگوں نے تہمت نہیں لگائی، غلط اعتقاد نہیں کیا، لیکن شیطان کو بہکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ برابر لگا رہتا ہے، لہذا وہ بہکا سکتا ہے، اور جب بہکا دے گا تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایسی چیز ڈال دے جس کی وجہ سے تم ہلاکت کے گڑھے میں گر جاؤ۔ پھر فرمایا سرکار نے دونوں سے کہ شیطان ابن آدم کی خون کی رگوں میں جاری رہتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا فَتَهْلِكَا، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی چیز ڈال نہ دے اور تم ہلاک نہ ہو، تم دونوں ہلاک نہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے بتانا یہ ہے کہ نبوت سے متعلق جو باتیں ہیں کہ نبی کے بارے میں کیا چیز واجب ہے، کیا چیزیں ممتنع ہیں اور کیا چیزیں جائز ہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نہ جانیں تو بہت ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف اعتقاد کر لیں اور پھر انجانے میں بالقصد نہیں بلا قصد انجانے ہی میں ہم ہلاکت کے گڑھے میں گر جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں۔ اس کی مثال بھی پیش کر دی کہ حضور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے یہاں پر احتیاط برتی ہے کہ انہیں جانے نہیں دیا، اگرچہ ان لوگوں نے غلط اعتقاد نہیں کیا تھا، بلکہ آگے جس بات کا وہم بھی ہو سکتا تھا اس کو بھی آپ نے دور کر دیا اور بتایا مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر میرے بارے میں کوئی ایسی بات ڈال دے کہ اور اس کو تم جان لو، اس کا اعتقاد کر لو، جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ لہذا آپ نے احتیاطاً صاف کر دیا اور واضح کر دیا کہ یہ حضرت صفیہ ہیں اور میری بیوی ہیں، تمہاری ماں ہیں۔ قال الخطابی خشیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الکفر لو ظنا تہمۃ برؤیتہ معہ امرأۃ اجنبیۃ۔ اب اس حدیث کے تعلق سے اس کی شرح میں امام خطابی، جن کا نام ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی شافعی ہے، آپ 4 صدی ہجری کے ہیں، ایک فقیہ اور محدث ہیں، شافعی فقیہ ہیں۔ آپ نے مختلف احادیث کی کتابوں کی شرح کی ہے، خود بخاری شریف کی بھی شرح آپ نے کی ہے، تو غالباً اسی کے اندر اس حدیث کی شرح میں آپ نے یہ چیز فرمائی ہے، اور جو آپ نے درج کیا وہاں پر وہ غالباً خود امام شافعی کا فرمان ہے، اسی کو آپ نے نقل کیا ہے اور اسی کو یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔
امام خطابی ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی شافعی نے فرمایا اس حدیث کی شرح میں کہ خشیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الکفر، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے اوپر کفر کا اندیشہ کیا، اس تقدیر پر کہ لو ظنا تہمتم برؤیتہ معہ امراتن اجنبیۃ، اس تقدیر پر کہ اگر وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو دیکھنے کی تہمت کا گمان کر لیتے، یعنی اگر وہ بالفرض یہ گمان کر لیتے کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اجنبی عورت کو دیکھا ہے، اگر وہ یہ گمان کر لیتے تو اس تقدیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کفر کا اندیشہ کیا، یعنی اگر وہ یہ گمان کر لیتے تو وہ کافر ہو جاتے۔ اسی اندیشے کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوا، فبادر الی اعلامہما بمکانہا نصیحۃ لہما فی حق الدین قبل ان یقعا فی امر یہلکان بہ، اسی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے ان دونوں کو حضرت صفیہ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کرنے کی جانب سبقت کی، یا جلدی سے انہیں حضرت صفیہ کے ہونے کی سے آگاہ کر دیا کہ حضرت صفیہ ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ نصیحۃ لہما فی حق الدین، دین کے حق میں، دین کے معاملے میں ان دونوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہ کہیں دین کے حق میں وہ بہک نہ جائے اور پھر ان کے لیے زحمت نہ ہو جائے، ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے قبل اس کے کہ وہ دونوں ایسے معاملے میں پڑ جائیں جس کی وجہ سے وہ دونوں ہلاک ہو جائیں۔ تو امام خطابی کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے جو یہ احتیاط برتی تھی کہ ان دونوں کو روک کر کے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا، تو وہ اس وجہ سے آگاہ کیا کیونکہ سرکار نے ان دونوں کے اوپر اس تقدیر پر کفر کا اندیشہ کیا کہ اگر کہیں ان دونوں نے میرے ساتھ کسی اجنبی عورت کے دیکھنے کی تہمت لگا دی تو بلا شبہ وہ کافر ہو جائیں گے۔ اس اندیشے کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر کے سبقت کرتے ہوئے ان دونوں کو قبل از وقت ہی بتا دیا کہ یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے بلکہ یہ صفیہ ہیں جو ام المؤمنین ہیں، میری زوجہ ہیں۔ ایسا کر کے سرکار نے ان دونوں کی دینی معاملے میں خیرخواہی فرمائی، ورنہ بہت ممکن تھا کہ وہ دونوں غلط اعتقاد رکھ کر کے، غلط تہمت لگا کر کے ہلاک ہو سکتے تھے۔